دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اب آ جائیے، اس کے بعد ہے کوثر۔ کوثر اچھا سے لیجیے، وہاں کہا گیا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا اگلی صورت میں، فصلی لربک، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ بلکہ جو کام آپ کرتے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کرو۔ سونا بھی ہے تو اللہ کے پاس، بیوی کے پاس جانا ہو بھی تو اللہ کے لیے، شادی کرنا ہو کہیں کہ میں اللہ کے لیے شادی کر رہا ہوں، یہ اولاد جو ہوگی میں ان کو اسلام کا خادم بناؤں گا۔ جو کام کریں، بزنس کریں نا، آپ کہیں گے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں میں اللہ کے لیے کھانا کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں میں اللہ کے لیے سانس لے رہا ہوں، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، سب للہ رب العالمین۔ اچھا جی، 3 آیات ہیں اور 3 آیات ہی 3 پیراگراف ہیں اس میں۔ پہلے کوثر کی خوشخبری دی گئی۔ کوثر، کوثر کیا ہے؟ اس میں کئی باتیں ہیں کوثر کی، ذرا ہم اس کی۔ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر۔ اس میں ایک کوثر ہے، جنت کی ایک نہر ہے، صحیح مسلم میں بتایا گیا ایک نہر ہے کوثر، اور اس نہر پر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے۔ کوثر، کوثر سے مراد جو ہے فتح مکہ بھی ہے، کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور آپ کو فتوحات حاصل۔ انا آتیناک الکوثر۔ اچھا جی، ایک سردار تھا عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، عاص بن وائل سہمی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا مکۃ المکرمہ میں وفات پا گیا، اس نے طنزاً کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ دیکھو بیٹا پیدا ہو گیا اور بیٹا مر گیا، اور اس نے کہا یہ ابتر ہو گیا، بیٹا مر گیا۔ قاسم، بیٹے کا نام قاسم تھا، اور اسی بنیاد پر آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو یہاں بتایا گیا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، وہی دم کٹا ہے، وہی بے اصل ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ درمیان میں کہا گیا فصلی لربک وانحر۔ تو اس میں جو بات ہے، اب ذرا بہت ہی مشکل ترین صورتوں میں ہے قرآن مجید کی۔ کوثر کو جوڑنا ہے نماز سے، نماز کو جوڑنا ہے قربانی سے، قربانی کو جوڑنا ہے دشمن سے، اور دشمن کی ابتری سے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ نظم کلام کے لحاظ سے جو مفہوم مولانا حمید الدین فراہی نے بیان کیا، وہ یہ کہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے فتح مکہ ہوگی، اور آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس لیے فصلی لربک، اسی کی طرح، اور اسی کے لیے قربانی کیجئے، اور قربانی آپ کو حدود حرم میں کرنی پڑے گی۔ حدود حرم سے باہر حاجی قربانی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے ثم یحلھا عند البیت العتیق، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قریش کے جتنے بڑے لیڈر ہیں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، امیہ بن خلف ہو، یا جو ہے نضر بن حارث ہو، یا مطعم بن عدی ہو، اور بھی جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے،
ولید بن مغیرہ تھا اور عاص بن وائل تھا، اور یہ سارے جو ہیں یہ ہلاک ہوں گے، یہ مریں گے، اور ان ساری قیادت ان کی ہزیمت اور شکست سے دوچار ہوگی۔ ان نشانیہ کا والابتر، تو پوری صورت کا حاصل کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بھلائی بشمول حوض کوثر، خانہ کعبہ کی فتح اور ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی، عظیم الشان حکومت عطا کی جائے گی، تمام دشمنوں کا قلقمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کی بندگی اختیار کیجئے۔